बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या गुनाहों से बचना इंसान का अपना कमाल है? यह है हमारे आज के कुरान मजीद के सबक का मौदू। मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिम हज़रात, रब्बे कायनात की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद 18वां पारा, सूरह मुबारका का नाम अन-नूर, आयत मुबारका है 21वीं। हमने ये आयत मुबारका साबक़ा सबक में शुरू की, लेकिन वक़्त की क़िल्लत के बायस सिर्फ़ तफ़सीर इब्न कसीर तक महदूद रहे।
آج ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو بلا شبہ وہ ظالم بدبخت بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ رب العزت جسے چاہیں پاک صاف کرتے ہیں، اور رب کائنات سننے والے جاننے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ رب کائنات نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شریعت نازل فرما دی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ پھر مسلمانوں کو خبردار کیا کہ جہالت سے بچو، اور اس کے بعد پھر حکم دیا کہ شیطان چونکہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ اور ایک مناسبت اس کی داستان افک کے ساتھ اس طرح بنتی ہے کہ شیطان اگر تمہیں غلط راستے پر چلانے کی کوشش کرے، جس طرح کہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور کبھی کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، لیکن تم میں سے کچھ لوگوں نے اس کو پھیلانے کی کوشش کی۔ امام ابن جریر، امام قرطبی وغیرہ نے اس کا جزم فرمایا، تو فرمایا کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو اس کے دو اہداف ہیں۔ پہلا بے حیائی کا حکم دینا، اور دوسرا برائی کا حکم دینا۔ اور بے حیائی تو بدکاری ہے، اور بری باتیں منکرات ہیں، چاہے ان کا تعلق اقوال کے ساتھ ہو یا افعال کے ساتھ ہو، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا انکار شریعت بھی کرتی ہے اور عقل سلیم بھی کرتی ہے۔ اور پھر جو میں نے ابتدا میں ایک موضوع آپ کے سامنے رکھا اس آیت مبارکہ کا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا تھا، تو اس سے ایک بڑی قیمتی بات اہل علم نے اخذ کر کے ہمارے سامنے رکھی ہے، خاص طور پر امام ابن عطیہ، امام ابن جریر مادی قریب میں، امام سعدی، امام شنقیطی اور ابن عاشور۔ ان کا یہ فرمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رب کائنات انسان کو یہ عقل، فہم، ادراک اور شعور عطا فرما دیں کہ انسان شرک، دیگر گناہوں اور شیطان کی پیروی سے بچ جائے، اور انسان کو ایمان، توبۃ النصوح اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا موقع مل جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت صرف اور صرف اسے ہی عطا فرماتے ہیں جو اس کا حقدار ہو۔ یہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر آیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں کروں گا۔ یہاں پر اہل علم نے ایک دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر فرمائی ہے، صحیح مسلم میں 2722ویں حدیث کے تحت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ، آپ میرے نفس کو پاکیزگی عطا فرمائیں، اس کو پاک کریں،
اپنا ڈر عطا فرمائیں۔ آپ سے بہتر اس کی طہارت، اس کا تزکیہ کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ ہی میرے نفس کے والی وارث اور میرے دوست ہیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا واللہ سمیع علیم، رب کائنات تمہاری ساری کی ساری باتیں سن رہے ہیں، چاہے وہ غلط ہیں یا درست۔ اللہ تعالی تمہارے تمام اقوال سے واقف ہیں، تمہارے تمام اعمال سے واقف ہیں، تمہارے دلوں کے رازوں سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ رب کائنات تمہاری ایک ایک بات کو شمار کر رہے ہیں تاکہ اس کے مطابق تمہیں اس کا اجر دیں۔ امام نصفی، امام ابن عطیہ، امام واحدی اور امام ابن جریر نے اس کا جزم فرمایا ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم نے یہاں ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ پچھلی آیات مبارکات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان بے حیائی کی باتوں کو پھیلانے سے منع فرمایا، اور پھر یہاں پر عمومی گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور گناہوں سے بچنے کے لیے شیطان کی پیروی سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بدبخت ہمارا دشمن ہے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 12 آیات مبارکات میں چوتھی مرتبہ یہ بات یہاں ہمارے سامنے رکھی ہے، اور اس کے تکرار کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں اس بات کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور ہم شیطان سے خبردار رہیں۔ امام شوکانی نے فتح القدیر میں، تفسیر المراغی، تفسیر روح البیان میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ خطوۃ کی جمع ہے، اور اصل میں یہ 2 قدموں کے درمیان والی بات، درمیان والے حصے کو کہتے ہیں۔ تو اب شیطان تو ہمیں نظر نہیں آتا چلتا ہوا، لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی کا مطلب اس کی بات کو ماننا ہے، اس کے بہکاوے میں آنا ہے، اس کے وساوس میں آنا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو میں اکثر و بیشتر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اگر آپ تفسیر کا یہ سبق تسلسل کے ساتھ سنتے ہیں کہ جب منکر کہہ دیا تو اس میں فحشا پھر خود بخود آ جاتی ہے، تو فحشا کو الگ سے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں فحشا کو رب کائنات نے الگ سے ذکر اس وجہ سے کیا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ایک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور ایک اور چیز میں یہاں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا جو کہ تفسیر المراغی میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ اللہ مالک العلام رب ذو الجلال والاکرام کا فضل و احسان ہوتا ہے انسان پر۔ اگر رب کائنات انسان کو گناہوں سے بچا لیں، اپنے ساتھ جوڑ لیں، تو بین السطور رب کائنات نے یہاں پر ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اگر تم صراط مستقیم پر چل رہے ہو، سیدھے راستے پر چل رہے ہو، تو کہیں غرور، تکبر اور نخوت کا شکار نہ ہو جانا۔ یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے کہ تمہیں وہ یہ غلط فہمی میں ڈال دے، اس غلط فہمی کا شکار کر دے کہ گناہ سے اگر تم بچ رہے ہو تو یہ تمہارا اپنا کمال ہے۔ اہل علم نے ایک اور بات یہاں بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ واقعہ افک کے ضمن میں اس بات کا تذکرہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ اس کی ایک اچھی خاصی جماعت، ان کا حال کیا ہوا؟ اگر سادہ الفاظ میں بات کی جائے تو ان ظالم بدبختوں کو ذرہ برابر حیا نہیں آئی کہ ہم کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ ہستی جس کا انتخاب رب کائنات نے بذات خود آقا علیہ صلوۃ والسلام کے گھر کے لیے کیا، جن سے بڑی محدثہ، عالمہ، فقیہہ، فاضلہ کوئی عورت انسانی تاریخ میں آج تک پیدا ہوئی نہیں۔
تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔